بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیند بھی ایک طرح کی موت ہے۔ جب بھی ہم سونے لگیں تو ہمیں ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھ ہی نہ کھلے اور ہمیشہ کے لیے سوتے نہ رہ جائیں۔ لہٰذا روزانہ سونے سے پہلے بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ محترم مسلمان بہن بھائیوں، اگر ہم سنت کے مطابق دعائیں وغیرہ پڑھ کر سوئیں تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں سونے کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو ہی جائے گا۔ اب سونے اور جاگنے کے بارے میں سنتیں اور آداب وغیرہ بیان کی جاتی ہیں۔ سونے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کر بستر کو 3 بار جھاڑ لیں تاکہ کوئی موذی شے یا کیڑا وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لینا سنت ہے۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا ہوں اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی خواب گاہ پر تشریف لے جاتے تو اپنا سیدھا ہاتھ مبارک سیدھے رخسار شریف کے نیچے رکھ کر لیٹتے، اور عشاء کی نماز کے بعد قصے کہانیوں کی ممانعت ہے۔ نماز پڑھ سونا چاہیے، البتہ وعظ و نصیحت کے لیے یا روزی معاش کے لیے جاگنے کی اجازت ہے۔ سوتے وقت ہر آنکھ میں 3 سلائی سرما لگانا عورت اور مرد دونوں کے لیے مسنون ہے۔ جب سونے کا ارادہ ہو تو قرآن شریف کی آیات اور سورتیں پڑھیں، مثلاً الحمدللہ شریف، آیت الکرسی اور سورہ ملک تبارک اللہ ذی چاروں کل اور درود شریف۔ اگر زیادہ نہ پڑھ سکو تو 1-2 سورتیں ضرور پڑھ لو کہ یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور نیک بختی کی بنیاد ہے۔ سونے سے پہلے تسبیحات فاطمہ کا اہتمام کریں، یعنی سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھیں۔ سوتے وقت داہنی کروٹ پر قبلہ رو سونا مسنون ہے۔ اگر خواب میں کوئی ڈراؤنی بات نظر آ جائے اور آنکھ کھل جائے تو 3 بار بائیں طرف تھونکنا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھو اور کروٹ بدل کر سو جاؤ، اور جاگنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سو کر اٹھنے کی سنتیں۔ نمبر 1، چہرے پر سے ہاتھ کے ذریعے نیند کے اثر کو دور کرنا۔ امام ابن حجر نے اس کو مستحب و پسندیدہ بتایا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول یا نیند سے بیدار ہو کر بیٹھے اور اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنے چہرے پر سے نیند کے اثر کو دور کرنے لگے۔ نمبر 2، یہ دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کی نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک سے اپنے دندان مبارک کو صاف کرتے تھے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں، وضو میں دوبارہ مسواک کی جائے گی، وہ علیحدہ مسنون ہے۔ سو کر اٹھتے ہی مسواک کر لینا علیحدہ سنت ہے۔ مسواک کی خاصیتوں اور خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ چستی اور پھرتی لاتی ہے۔ مسواک کرنے سے منہ کی بو دور ہوتی ہے۔ کپڑے پہنتے وقت ان سنتوں کا آپ خیال رکھیں۔ سنت: پاجامہ یا شلوار پہنے تو اول دائیں پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں پہنیں۔ کرتا یا قمیض پہنے تو پہلے داہنی آستین ہاتھ میں پہنیں، پھر بائیں ہاتھ میں بائیں آستین پہنیں۔ اسی طرح شیروانی وغیرہ داہنی طرف سے پہننا شروع کیجیے۔ ایسے ہی جوتا پہلے دائیں پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں پہنیں، اور جب اتاریں تو پہلے بائیں کا اتاریے پھر دائیں طرف کا اتاریں، اور بدن کی پہنی ہوئی ہر چیز کا یہی طریقہ مسنون ہے۔